السلام علیکم بچوں، آج جو کہانی ہے وہ ہے انجان چوہے کی کہانی۔ کسی جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بھیڑیا ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ بہت زور لگایا مگر جال سے نکل نہ پایا بلکہ مزید الجھ گیا۔ اسی تگودو میں جال کی ڈوریاں اس کے جسم میں گڑ گئی اور جسم سے خون رسنے لگا۔ اتنے میں قریب سے ایک چوہے کا گزر ہوا۔ بھیڑیا اسے دیکھتے ہی انتہائی لجاجت سے بولا، بھائی چوہے، میری مدد کرو، میں اس جال میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ تم مہربانی کرو اور اپنے تیز دانتوں سے اس جال کو کاٹ دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چوہا بولا، نہ بابا نہ، اگر میں نے تمہیں آزادی دے دی تو تم سب سے پہلے مجھے ہی ہڑپ کر جاؤ گے۔ بھیڑیا بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میری فطرت کچھ ایسی ہی ہے، مگر تمہارے اس احسان کے بدلے میں وہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف میں اپنے آپ پر قابو رکھوں بلکہ جب تمہیں کسی اور درندے نے تنگ کیا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ قصہ مختصر۔ کافی دیر تک منت سماجت کرنے کے بعد بھیڑیے نے چوہے کو راضی کر ہی لیا اور یوں چوہے نے اس جال کو اپنے تیز دانتوں سے کتر ڈالا۔ بھیڑیا نے آزاد ہوتے ہی چوہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے اور مجال ہے کہ جنگل کا کوئی دوسرا جانور تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ چوہا بہت ہی خوش ہو گیا اور ننھا سا سینہ پھیلا کر جنگل میں گھومنے لگا۔ جب بھی کوئی لگڑ بھگا جنگلی بلی، گیدڑ، لومڑی وغیرہ اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھتے، وہ فوراً بھیڑیا کو بلا لیتا اور بھیڑیا بھی فوراً ہی لبیک کہتا ہوا چوہے کی مدد کو آن پہنچتا اور حملہ آور کو مار بھگاتا۔ یہ دیکھ کر چوہے کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ راہ چلتے ہر چھوٹے بڑے جانور کو بے عزتی کرنے لگا اور یوں جنگل کے تمام جانور چوہے سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن کچھ شکاری دوبارہ جنگل میں آئے اور انہوں نے بھیڑیے پر گولی چلائی۔ گولی بھیڑیے کی ٹانگ پر لگی پر جان بچ گئی۔ لنگڑا بھیڑیا اب شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ معذوری کی حالت میں بھوک کی شدت بڑھتی گئی مگر کوئی بھی جانور شکار نہ کر سکا۔ دوسری طرف بھیڑیے کی پشت پناہی کے الزام میں چوہے نے سرِ راہ ایک لومڑی کی بے عزت کر دی۔ لومڑی غصے میں آ کر چوہے کو پکڑنے کے لیے لپکی تو چوہا فوراً بھاگ کر بھیڑیے کے پاس آ گیا۔ لومڑی یہ دیکھ کر دور ہی رک گئی مگر موٹے تازے چوہے کو دیکھ کر بھیڑیے کی نیت میں فتور آ گیا اور بھوک چمک اٹھی۔ اس نے ایک ہی پنجہ مار کر چوہے کو دبوچ لیا۔ چوہے نے جو بھیڑیے کے خطرناک تیور دیکھے تو خوف زدہ ہو کر بولا، بھائی بھیڑیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہو؟ بھیڑیا بولا، کمبخت، تو نے بھی تو اس دن کے بعد سے جنگل کے تمام جانوروں کو بے عزت کر کے اپنی اوقات سے زیادہ مزے کیے ہیں اور کسی خوف کے نہ ہونے کے سبب کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے۔ چل اب میرا خالی شکم سیر کر۔ بھیڑیا نے یہ کہا اور ایک ہی بار میں سالم چوہے کو ہڑپ کر گیا۔ سبق: عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر فطرت پر قابو پانا ممکن نہیں۔ سانپ کو لاکھ دودھ پلاؤ مگر وہ کاٹے گا ضرور۔ ٹھیک ہے، عادت اور فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ بے جوڑ دوستی اکثر اوقات دیر پا نہیں ہوتی اور کبھی نہ کبھی نقصان پہنچ جاتی ہے۔ اپنے جوڑ کی دوستی کیجیے، اپنے ساتھ والوں سے دوستی کیجیے۔ اور وہ جو بھیڑیے سے دوستی کرنے چلا تو یہی ہونا تھا نا۔ کسی پر کیے گئے احسان کی قیمت کبھی نہیں وصول کرنی چاہیے، اس سے نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور انسان کا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر چوہے نے اس کے ساتھ نیکی کر دی تھی تو اس کا اتنا اس سے بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا کہ اس کی اپنی ہی جان خطرے میں آ گئی۔ طاقتور کے مزاح اور وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو طاقتور انسان ہوتا ہے نا، اس کا مزاج اور وعدے کا کبھی بھی بھروسہ مت کرو، جب چاہے اسے بدل دیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے بعد صرف اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سے زیادہ مدد کرنے والا اور آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی طاقت ملتے ہی کم ظرف کی طرح بے جا اچھل کود اور اکڑ پھون نفرت کو پھیلانے کا سبب بنتی ہے جس سے آخرکار نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا
لہٰذا بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ نہ تو کسی پہ اپنی کو بےعزت کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فوراً سے، اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، کیونکہ کل اس سے بھی انٹرسٹنگ سٹوری آنے والی